Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، ماہ رمضان 2026 میں ایک شخص کا فطرانہ کتنا بنتا ہے؟ یعنی اگر رقم دینی ہو تو فی بندہ کتنی رقم دے گا تو اس کا فطرانہ ادا ہوگا، اور اگر وہ پیسے نہیں دینا چاہتا فطرانے کے، وہ گندم دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو کتنی گندم دے گا اس کا فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ صدقہ فطر کی شرعی مقدار کیا ہے، صدقہ فطر کن لوگوں پر ادا کرنا واجب ہے اور کن لوگوں کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے، صدقہ فطر کس وقت ادا کرنا افضل ہے، اور جن لوگوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، تراویح ادا نہیں کی، کیا ان پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے؟ اور پھر ایک اہم سوال کہ بیرون ملک رہنے والے لوگ، یعنی پھر وہ کس حساب سے صدقہ دیں گے؟ وہ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس حساب سے صدقہ فطر دیں گے یا پھر پاکستان کے حساب سے صدقہ فطر دیں گے؟ تو ان تمام سوالوں کے جواب مختصر سے وقت میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، بہت زیادہ معلوماتی ویڈیو ہے، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو تمام اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کی گلیوں میں وہ اعلان کر دو، یہ منادی کرو مکہ معظمہ کی گلیوں میں کہ صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اور صدقہ فطر کی برکت یہ ہے کہ جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے صدقہ فطر اس لیے مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت ہو جائے اور ساتھ ہی غریبوں کی مدد بھی ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے۔ تو روزوں کی قبولیت صدقہ فطر ادا کرنے سے ہوتی ہے، اسی طرح روزوں کی طہارت ہو جاتی ہے، غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے، اور واجب بھی ادا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کو اس طرح نہ سمجھیے کہ بس ٹھیک ہے دے دیا تو ہو جائے، نہ دیا تو پھر بھی کوئی مسئلہ، اس طرح نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ اگر نہ ادا کیا جان بوجھ کر تو پھر جو ہے وہ آپ گنہگار بھی ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب آئیے چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ سب سے پہلا سوال کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ یاد رکھیں صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، اور اس کا نصاب جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ دوسرا سوال کہ صدقہ فطر کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں جن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی جو لوگ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں ان کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، ان کے لیے صدقہ فطر یعنی ان کو دینا جائز ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ نے صدقہ فطر کسی ایسے شخص کو دیا جو زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں، جس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو پھر آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، کیونکہ صدقہ فطر ان لوگوں کو ہی دے سکتے ہیں جو زکوٰۃ کے بھی مستحق ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا سوال کہ رمضان مبارک کے روزے جن لوگوں نے نہیں رکھے، تراویح جن لوگوں نے ادا نہیں کی، تو اب وہ صدقہ فطر ادا کریں گے یا نہیں؟ ان پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں بہت اہم سوال ہے، لیکن اس میں ایک بات ذہن نشین کر لیں، جن لوگوں نے بغیر کسی شرعی عذر کے روزے چھوڑے ہیں وہ بعد میں ان روزوں کی قضا ضرور کریں، کیونکہ ماہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی جتنے روزے ماہ رمضان مبارک کے باقی ہیں وہ تمام کے تمام روزے ضرور رکھیں۔ اگر آپ نے ماہ رمضان مبارک کے روزے چھڑے تو یہ فرض روزے ہیں، اور اس پر آپ بہت سخت گناہگار ہوں گے۔ اور یاد رکھیں رمضان مبارک کا روزہ یہ ہرگز نہ چھوڑیں، کوشش کیا کریں، بلکہ یہ فرض ہے، یہ تمام کے تمام روزے رکھا کریں۔ تو اب اس حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی نے شرعی عذر تھا، کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکا، تو کیا اس پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے یا اس پر سے صدقہ فطر ساقط ہے؟ اس حوالے سے یاد رکھیں کسی بھی وجہ سے اگر کسی نے روزے نہیں رکھے، تراویح ادا نہیں کی، تو پھر بھی جو ہے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ یعنی اگر آپ نے روزے نہیں رکھے، تراویح ادا نہیں کی، تو پھر بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، روزہ اس کے لیے شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی نے روزے نہیں رکھے تو پھر بھی وہ صدقہ فطر ادا کرے گا، اس پر صدقہ فطر ادا کرنا
واجب ہے۔ چوتھا سوال کہ صدقہ فطر کس وقت دینا افضل ہے؟ ویسے تو یاد رکھیں پورا رمضان آپ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، رمضان سے پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کا افضل وقت ہے وہ ہے عید کی صبح صادق ہونے کے بعد، نماز عید ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر دینا یہ افضل ہے اور بہتر ہے، لیکن آپ رمضان مبارک سے پہلے بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یاد رکھیں جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، اب یہاں سے آپ کسی اور ملک چلے گئے، سفر میں تھے یا ویسے ہی کام کاج کے سلسلے میں، روزگار کے سلسلے میں آپ کسی اور ملک میں ہیں، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پر آپ پاکستان سے ہیں لیکن اس وقت آپ روزگار کے سلسلے میں سعودیہ ہیں یا کسی اور کنٹری میں ہیں، تو اب آپ کس کنٹری کے حساب سے صدقہ فطر دیں گے، یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ تو یاد رکھیں آپ جس وقت جس کنٹری میں ہوں اور آپ پر صدقہ فطر واجب ہو تو آپ نے اسی کنٹری کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، یعنی میں اب اس وقت پاکستان میں ہوں تو میں نے پاکستان کے حساب سے صدقہ فطر دینا ہے۔ اسی طرح اگر آپ میں سے جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ میں سے کوئی سعودیہ میں ہے یا دبئی میں ہے یا وہ یو ایس اے میں ہے، کسی اور ملک میں ہے، تو آپ نے پھر اسی ملک جس ملک میں آپ اس وقت رہ رہے ہیں اسی ملک کے حساب سے آپ نے صدقہ فطر دینا ہے، ادا کرنا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ صدقہ فطر رقم کے اعتبار سے فی کس کتنا بنتا ہے، اور اگر کوئی رقم نہیں دینا چاہتا، گندم دینا چاہتا ہے تو وہ گندم کتنی دے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، تو یہ رقم بھی بتاتا ہوں اور اس کی مقدار بھی گندم کی بتاتا ہوں۔ پھر یاد رکھیں اس حوالے سے فطرانے کی شرعی مقدار جو ہے گندم یا آٹے کے اعتبار سے، اگر آپ نے گندم دینی ہے یا آٹا دینا ہے فطرانے کے بدلے میں، تو یاد رکھیں کہ گندم کے حساب سے اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرنا چاہتا ہے تو نصف سا، اگر کلو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نصف سا جو ہے وہ 920 گرام بنتا ہے، یعنی 2 کلو سے 80 گرام کم یہ نصف سا بنتا ہے۔ یعنی اگر آپ محتاط اندازے کے ساتھ گندم دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ 2 کلو گندم جو ہے وہ آپ ایک صدقہ فطر کے بدلے میں دیں گے تو آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح 2 کلو آٹا اگر آپ دیں کسی کو مستحق کو تو آپ ایک شخص کا جو ہے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن اگر آپ رقم کے اعتبار سے صدقہ فطر دینا چاہتے ہیں تو پھر 300 روپیہ فی کس، اس سال جو ہے وہ 300 روپیہ فی کس اگر آپ رقم دیں گے ایک فطرانے کی تو آپ کا فطرانہ ادا ہو جائے گا۔ امید ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا۔